نفس 5 چیزوں سے بنتا ہے اور روح 5 چیزوں سے بگڑتی ہے. یہ بات غور سے سنیے گا, اس کو سائنس پروف کر رہی ہے. 5 چیزوں سے نفس بگڑتا ہے, وہ بنتا ہے. ایک ہے نفس امارہ, یہ تو اسلام میں نہیں ہے. نفس لوامہ, کبھی ادھر پھدکا کبھی ادھر پھدکا. اور ایک ہے نفس مطمئنہ. میں نے, وقار یونس نے, شاہد آفریدی نے اور محمد یوسف نے, ایک ہمارے بزرگ ہیں رائیویٹ کے, 87 اس وقت ایج تھی, مزدلفے کی رات میں سب کو سلا دیا. میں کہا ان کی بات دیکھنا. وہ اٹھے اور میں نے اس بوڑھے کو 27 سال کی عمر میں, یہ 3 گواہ میرے ساتھیوں سے پوچھ لینا, 1.5 گھنٹے کے 2 نفل پڑھتے دیکھا. کوئی پڑھ سکتا ہے 1.5 گھنٹے کے نفل؟ مزدلفے کی رات حج کی سخت سے سخت رات ہوتی ہے. 1.5 گھنٹے کے نفل پڑھ کے بابا جی نے سلام پھیرا. اور جب میں ان سے ملنے گیا, میں کہا نیند آئی؟ کہا نہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے فریش کر دیا, میں سو لیا. نماز سے فریش ہو گئے. ہم نماز سے اور ڈھیلے ہوتے ہیں. ان کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی, وہ تھکن نماز سے اتارتے ہیں. ہم اپنی تھکن واٹس ایپ سے اتارتے ہیں, ای میل چیک کر کے اور گانے سن کے اور مووی دیکھ کے اور میچ سے اتارتے ہیں. اللہ والے اپنی تھکن کو نماز سے اتارتے ہیں. میرے پیارو, ان آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ تھا نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کیسے بنے گا؟ روح میں جان کیسے آئے گی؟ میں گیا بھائی عارف کیا, ایک گدھے پہ. بھائی عارف نے نشے میں تھے, انہوں نے بھنگ پی تھی, انہوں نے گدھے کو اندر بلایا, مجھے باہر کھڑے رکھا. اب 3 دن ٹھنڈ تھی باہر, -5 ڈگری فahrenheit. اب عارف بھائی نشے میں تھے, انہوں نے گدھے کو پیزا کھلایا, پاستا کھلایا, بیف چپس کھلائے اور سیلڈ اور مالش والش کروائی. اب 3 دن بعد ان کی آنکھ کھلی, انہوں نے کہا یہ غلطی ہو گئی, سعید انور باہر کھڑا ہے, گدھا اندر. اب انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر. باہر گئے تو 72 گھنٹے گزرے, سعید انور نیچے پڑا تھا. انہوں نے اٹھایا, بھائی سعید بھائی غلطی ہو گئی, بھائی میں تو مر گیا ہوں, یہ چھرے لائے مارے, میں کہاں سے اٹھ, میں تو مر. ہم نے روح کو, یہ جو روحانی جگہ ہے اس سے روح کو مردار کیا اور سارا دن نفسانی جگہ میں رہے. اب روح مردہ ہو چکی ہے اور نفس تگڑا ہو گیا. اب روح بیٹھتی ہے گھوڑے پہ, گھوڑا ہے عربی نسل کا, اور روح ہے کراچی کی پان کتھا چائے چونے والی. گھوڑا یوں کرتا, روح نیچے گر جاتی. صبح روح اٹھتی ہے فجر میں اذان سن کے, نفس پیر رکھ دیتا, کوئی ضرورت نہیں, سو جا, آفس جانا ہے. کہاں اللہ کی غلامی جا رہا ہے, وہ نوکری سے نکال دے گا, پھر تجھے رزق کون دے گا؟ تو ڈگری نہیں دے گا تو اللہ تجھے پالے گا. تو ڈگری سے پلتا ہے بھائی, اللہ سے تھوڑی پلتا ہے. نفس روح کہہ رہی ہے لڑکی جا رہی ہے, کسی کی بیٹی ہے, نفس کا درد ایسی کی طرح, دیکھ اس کو کچھ نہیں ہوتا. اب وہ جناب کیوں کہ روح کو کھانا ہی نہیں دے رہا, بھوکا مارا ہے بیچارہ. اب روح کو اٹھا رہا ہے, یہ کیسے اٹھے؟ روح کو روحانی اسپتال میں داخل کرنا پڑے گا. نفس 5 چیزوں سے بگڑتا ہے. نفس 5, ایک کھانا کھانے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے گندا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ ہے پیٹ کا برتن. اور آج بتاؤ یہ برتن ہم کن کی, پکوڑے اندر, سموسے اندر, جلیبی اندر, گلاب جامن اندر, لڈو اندر, اور باتھ روم بیچارہ پاگل ہوا ہے وہ کہ پتہ نہیں اندر کیا گھس گیا. ایک کھانے کے لیے, یہ پیٹ ایک کھانے کے لیے بنا ہے. ایک زمانے میں ہوتا تھا ایک باتھ روم گھر کے باہر, اب اٹیچ باتھ روم ہر کمرے میں. اور حج عمرے پہ جائیں, اٹیک باتھ روم ہے, اٹیک باتھ روم, 100 آدمی اٹیک کرے باتھ روم. یہ کھانوں, ورنہ میرے پیارو صحابہ کو 3 دن میں ایک دفعہ باتھ روم جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دفعہ کھانا کھایا, 3 دفعہ. کون بتائے گا بچہ؟ آپ نے 3 دفعہ کھایا, 5 دفعہ دن میں. بتاؤ بھائی, 1 دفعہ کھانا کھایا. یہ ہم سنت کی اتباع کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فاتبعونی, نبی کی اتباع کرو. میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو یہودی تھا, امریکن وائٹ, بلینر کا بیٹا, میرا دوست ہے, کراچی میں رہتا ہے, عالم ہے, مدرسے میں پڑھاتا ہے. دن میں 1 دفعہ کھانا کھاتا ہے. کہا میں نے جو سب سے اچھی چیز کی, اپنے پیٹ کو ایک کھانے کی عادت ڈال دی. ایک پیٹ جو ہے نا, اس کو 10 کی عادت ڈال دو, 2 کی, آہستہ آہستہ. یہ نیند اور بھوک ایسی ہے, اس کو 15 گھنٹے دے دو, 15 گھنٹے میں لوگوں کی نیند پوری. جی مجھے ابھی اور نیند آ رہی ہے. لوگ سو کے تھک جاتے ہیں کہ جی تھک گیا ہوں پھر سو رہا ہوں. نیند اور بھوک ہم نے آہستہ آہستہ ریسٹورنٹ میں, پہلے مسلمان گھر میں کھاتے تھے, گند باہر نکالتے تھے. اب باہر کھاتے ہیں, سارا گند گھر میں آ کے نکالتے ہیں. سارا کچھ الٹا ہو گیا. میرے پیارو کھانے کو سادہ کریں. اس لیے کہا روزہ کیوں دیا, تاکہ اندر تمہارے تقویٰ آ جائے. روزے سے تقویٰ آتا ہے, ہم کھانے سے تقویٰ لانا چاہ رہے ہیں. صحابہ نے قرآن بھوک میں سیکھا, ہم ڈکار مار کے سینہ چھینکنا چاہ رہے ہیں. صحابہ فاقوں میں گر جاتے تھے, ہم بھرے پیٹ میں تراویح میں گرتے چکر آ رہے ہیں. سارا کچھ الٹا. بدترین جو برتن انسان بھرتا ہے وہ پیٹ کا. میرے پیاروں گزارش کر رہا ہوں اس کھانے کو سادہ کر. وہ کھانے چوہے نہیں کھاتے جو مسلمان آج کھاتے ہیں. اور دوسری نفس کی غذا کیا ہے؟ کپڑا اچھا ہو, کپڑا, یار ذرا کپڑے, شادی میں جا رہا ہوں نا, لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے. حدیث میں آتا ہے جو دکھاوے کا کپڑا پہنے گا اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنا کے آگ جلا کے جہنم میں ڈال دے گا. عورتیں کہتی ہیں ایک دفعہ کپڑا پہن لیا, وہ بہن دیکھی کہے گی وہی کپڑا, نہیں نیا کپڑا بنا. کپڑے میں لگے, کپڑے سے. میں پنجاب سے ہوں نا, پنجاب میں کلف لگاتے, کلف کے کپڑوں سے علماء فرماتے اکڑ آتی ہے.
اور بغیر استری کے کپڑوں سے تواضع آتی ہے۔ فیشن باٹم سے شروع ہوتے ہیں، لمبے پہنچے، چھوٹے پہنچے۔ اللہ کے نبی آدھی پنڈلی تک پانچا رکھتے تھے، فیشن ہی ختم کر دیا۔ اسلام فیشن کا نام نہیں ہے، اسلام سنت کا نام ہے۔ دوسری چیز میرے پیاروں کیا ہے؟ ہم اپنے کپڑوں کو سادہ کریں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے مکان کو سادہ کریں۔ ایک بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہوتا ہے۔ کسی بھی تعمیر پہ بدترین مال ہے۔ آج ہمارا مال کتنی تعمیروں پہ خرچ ہو رہا ہے، بدترین مال ہے جو کسی تعمیر پہ۔ ایک صحابی نے اپنی چھت اونچی کی، اللہ کے نبی نے سلام کرنے سے منع کر دیا، سارا گھر جا کے گرا دیا۔ بدترین مال ہے جو تعمیر پہ۔ آج تعلیم پہ مال خرچ نہیں ہو رہا، سارا مال تعمیر پہ خرچ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کب لائٹ آئی تھی بھائی؟ کون بتائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تک سجدہ کیا کیچڑ میں؟ 9ویں ہجری تک آپ نے کیچڑ میں سجدہ کیا۔ ہم چاہتے ہیں پہلا ہی سجدہ بہترین کارپیٹ پہ ہو، ایران کے کارپیٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لائٹ کب آئی؟ 9ویں ہجری میں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ لائٹ لائے۔ اللہ کے نبی کہا میں اتنا خوش ہوں، میری بیٹی ہوتی تیرے نکاح میں ڈال دیتا۔ مسجد میں اندھیرا تھا، پورا مدینہ ایمان کے نور سے روشن ہو چکا۔ بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہو، کسی قسم کی تعمیر پہ۔ آج مسلمان بہت دھوکے میں میرے پیاروں۔ چوتھی چیز، شادی کو سادہ کریں۔ ایک ہی تو شادی ہے۔ ابھی میرے کتنے دوست مجھے کہتے ہیں یار یہ طارق جمیل صاحب ہر سال حج پہ جاتے ہیں، یہ مولوی مدثر ہر سال حج پہ جاتے ہیں۔ وہی میرے دوست، کتنے دوست ہیں جو اپنی بھانجی کی شادی پہ جا رہے ہیں 20 لاکھ روپے خرچ کر کے۔ اللہ کے گھر جانے میں ان کو کوفت ہے، بھانجی کی شادی میں مزہ آتا جا کے۔ اور آپ کو پتہ ہے شادی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار عبد الرحمن بن عوف، آپ صبح مسجد میں آئے، لال رنگ کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ رات کو میں نے شادی کر لی۔ کہ عبد الرحمن تجھے مبارک ہو، 10 گھر چھوڑ کے ہیں، بلایا نہیں، اللہ کے نبی ناراض ہوئے۔ ایک صحابی حضرت سلمان، ابو دردہ، یہ لڑکی بڑی اچھی خاندان کی ہے، سنا بہت خوبصورت ہے، بھائی میری ذرا اس سے بات کرا رشتے کی۔ کہا بھی جاتا ہوں، ماں باپ کو سنا ہے سلمان ایسا سلمان ایسا سلمان۔ جب ماں باپ نے کہا بات سن، سلمان کو چھوڑ، تو نے شادی کرنی تیری کر دیتے ہیں۔ کہا اچھا لڑکی دکھا دے گی؟ کہا فوراً کر دو۔ اپنا نکاح خود ہی پڑھا لیا۔ اب باہر گئے ایسے ڈرے ڈرے، تو کہا کیا ہوا، نکاح کہاں ہو گیا؟ کہا بھائی معاف کرنا، تیرے سے نہیں مجھ سے ہو گیا۔ کہا اچھا سٹوری بتائی۔ کہا مبارک ہو، یہ تیرے نصیب کی تھی، میری نہیں تھی، اللہ تجھے معاف کر۔ ہم میں سے کوئی لڑکا ایسے کر دے ذرا، ایسی کی تیسی پھیر دیں گے اس کی، ایسا ہے نا۔ شادی کوئی مسئلہ ہی نہیں، آج شادی تو مسئلہ بنا ہے۔ اور 5ویں چیز سواری شادی۔ آج ہم نے سواریوں کو مقصد بنایا ہوا ہے کہ بس ایک دفعہ دعا کریں سعید بھائی، ایک دفعہ BMW لے لوں بس پھر ٹھیک ہو جائے گا، ایک دفعہ مرسیڈیز لے لوں میرے پیاروں۔ گاڑی ہمارے پاکستان میں نئی گاڑیاں لیتے ہیں جی میں ایسے ڈرتے ہیں، ذرا سا ہارن بجائیوں، ذرا سا ہارن۔ ہم فوکسی چلاتے ہیں نا جب، سارے ڈرتے ہیں بھائی فوکسی کے قریب نہیں جانا، کبھی بھی ہمیں مار دے گا۔ رکشے میں آدمی ایسے ڈیفنس پہ سو رہا ہوتا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، کسی لینڈ کروزر والے سے کہو ڈیفنس کے راؤنڈ اباؤٹ پہ سو کے دکھا دے، ایسا رکشے والا ٹانگ لگا کے بیٹھ کے سو رہا ہوتا ہے۔ کبھی سنا ہے رکشے والے بچے کو اغوا کر دیا، 5 کروڑ مانگ رہے ہیں؟ میرے پیاروں شادی کریں، سواری کو شادی کریں، یہ 5 چیزیں شادی کر لیں، اتنا کمانا نہیں پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر مسجد کے لیے قبول کر لے گا۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں بھی اللہ کے راستے میں نکل کے اس زندگی کو سیکھو۔ تو کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور اس زندگی کو سیکھیں گے؟ نیت کریں گے۔ نیت مومن کی عمل سے بڑی ہے، نیت سے ارادہ ہوتا ہے، وعدہ نہیں ہوتا۔ گھبرانا نہیں ہے، ارادہ ہے، ارادے سے ایک نیکی ملتی ہے۔